حتیٰ کہ ایک شخص ہے محمد احمد نقشبندی، جاہل ابن جاہل شخص محمد احمد نقشبندی، وہ بڑا معروف ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اس کا چینل ہے، میں سنتا رہتا ہوں کافی، اور ان کا رد بھی کیا ہے، لیکن وہ کیا الفاظ کیا استعمال کرتا ہے، ہمارے خارجی بھائی، وہ کیا کہتا ہے، ہمارے خارجی بھائی۔ اب اس سے کوئی بیوقوف سے پوچھے کہ ایک تو خارجی کہہ رہا ہے، دوسرا اپنا بھائی بھی بنا رہا ہے، خارجی کو اپنا بھائی بنا رہا ہے، یعنی کافر کو اپنا بھائی بنا رہا ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی، اللہ نے قرآن میں یہ تو نہیں کہا کہ کافر اور مسلمان بھائی، بلکہ مسلمان بھائی۔ تو یہ شخص کیا کہتا ہے، خارجی بھائی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہمارے اتوار کے دن جو ہے کلاس نہیں ہوتی، کلاسز جو سبق چلتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ہمارا اور سلسلہ ہوتا ہے، اور کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں ہم نے تحقیق اور جو گمراہ فرق ہے اس کے حوالے سے معلومات، اس کے علاوہ کمپیوٹر کلاس یا کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے بریفنگ، اس حوالے سے کوئی کلاس ہوگی انشاءاللہ اتوار کو۔ تو آج بھی اتوار تھا، تو ہم نے ایک گمراہ کن فرق میں سے ایک فرقہ الخوارج، ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ خوارج قوم تھے، کہاں سے آئے، کیسے ان کا ابتدا ہوئی، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ الخوارج کا لفظی معنی کیا ہے؟ خوارج کا لفظی معنی یہ خروج سے لیا گیا ہے۔ خروج کہتے ہیں نکلنے کو، خروج کہتے ہیں نکلنے کو۔ ان کو یہ نام دیا گیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، جب انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، یعنی ان کے خلاف لڑائی کے لیے نکلے، تو پھر ان کو خوارج کا نام دیا گیا کہ یہ خوارج ہے۔ یہ سیدنا علی کے خلاف لڑائی کے لیے نکلے تھے، جنگ کرنے کے لیے، وہ ہم آگے بیان کریں گے، تو اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جس طرح قدم بہ قدم فتنے پھیلے، فتنے آئے، اس امت میں بھی قدم بہ قدم فتنے آئیں گے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی والدہ سے جو ہے برائی کی، بدکاری کی، اور فرمایا میری امت میں بھی ایسا شخص آئے گا جو ایسا کام کرے گا، یعنی اپنی ماں، اپنی والدہ، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، اور بالکل واضح، یعنی سب کو پتہ چلے گا اس معاملے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اس بنی اسرائیل کے اندر 73 فرقے ہو گئے، میری 72 فرقے ہو گئے، میری امت میں بھی 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول وہ کون سا ہے جو جنتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے جو آج جس حق پر میں ہوں اور میرے ساتھی ہیں، جو اس طریقے کے مطابق چلے گا، جو صحابہ کا طریقہ ہے، میرا طریقہ ہے، وہ حق پر ہوگا۔ آخرت قیامت کے دن تک جو اس طریقے پر چلے گا وہ حق پر ہوگا۔ اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، حدیثیں تو اس موضوع کے حوالے سے بہت ہے، ایک سیدنا معاویہ سے بھی مروی ہے 72-73 فرقوں کے حوالے سے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ وقت کے محدث سے فرماتے طریقہ سنت پر اپنے جی کو تھامے رکھو، اور جہاں صحابہ ٹھہر گئے وہاں تم بھی ٹھہر جاؤ۔ جہاں صحابہ ٹھہر گئے، یعنی صحابہ نے جہاں بہتر سمجھا اس کو بہتر لیا، تو وہاں تم بھی ٹھہر جاؤ۔ جہاں صحابہ نے کلام کیا وہاں تم بھی کلام کر سکتے ہو، لیکن فرماتے ہیں پھر جو ہے کیا کرنا ہے، انہی کے طریقے پر، سلف صالحین کے طریقے پر چلو، جہاں وہ جنت میں جائیں گے وہاں تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ یعنی صحابہ اکرام کے طریقے پر چلو گے تو صحابہ تو جنتی ہیں،
ان کے طریقے پر چلو گے تو پھر تم بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جا سکتے ہو. اگر ان کے طریقے پر نہیں چلو گے تو پھر جنت نہیں ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے اسوہ حسنہ پر چلو. وہ کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ وہ نبی کے پیروکار تھے، وہ رسول اللہ کے طریقے کار پر تھے. ہمیں تو صحابہ سے طریقہ ملتا ہے اللہ کے رسول کا. جب ہم صحابہ کے طریقے پر چلیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ خود بخود مل جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سارے کے سارے ستارے ہیں. فرمایا ان میں سے ایک کے پیچھے لگو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، ان میں سے ایک کے پیچھے بھی لگو گے تو ہدایت مل جائے گی. مطلب یہ ہے کہ ستاروں سے راستہ تلاش کیا جاتا تھا. کچھ عرصہ قبل ستارے ہی راستہ بتاتے تھے. تو راستہ سیدھا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام کے طریقے پر چلو. تو یہ مختصر وضاحت اس لیے کی کہ اصل میں جو خوارج ہیں وہی ان 72 فرقوں میں سے ہے جو گمراہ کن فرقے تھے. اور ان خوارج کے 4 نام اور بھی ذکر کیے گئے ہیں. ایک ان کا نام ہے حروریہ. حروریہ، حروریہ کا معنی ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر یہ جمع ہو گئے تھے. عراق کا ایک علاقہ ہے تو وہاں پر یہ جمع ہو گئے تھے. عراق یا شام کا علاقہ ہے، وہاں جمع ہو گئے تھے. حرورا اس جگہ کا نام تھا، اس لیے ان کو حروریہ بھی کہا جاتا ہے. قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، رافضہ، جبریہ، یہ بڑے بڑے فرقے ہیں. ان کے خوارج کے جو نام ہیں ان کے نام کی تفصیل کے بعد میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں 6 جو نام دوسرے کیوں لیے. حروری ایک ان کا، حرورہ عراق کا علاقہ تھا، وہاں جمع ہو گئے، وہاں سمٹ گئے تو ان کو حروری کہا جاتا ہے. دوسرا ان کا نام ہے شراط. شراط کا معنی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے رب کی اطاعت میں اپنے آپ کو بیچ دیا. شراط کا معنی خرید و فروخت ہوتا ہے. دوسرا ان کا، تیسرا جو ان کا نام تھا مارکہ. مارکہ ہوتا ہے تیر کا کمان سے نکل جانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اس لیے ان کو مارکہ کہا جاتا ہے. محکمی، محکمی بھی ان کا ایک نام ہے. کیوں؟ اس لیے یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے، تو کوئی اور فیصلہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے ان کو محکمی کہا جاتا ہے. تو یہ 4 نام ان کے معروف ہے. اور خروج کا میں نے معنی بتا دیا. یہ 5واں نام الخوارج جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے تھے، اس لیے ان کو خوارج کہتے ہیں. تو بڑے جو فرقے جو اسلام میں پیدا ہوئے صحابہ اکرام کے بعد، ان میں سے ایک حروریہ تھا، یہی خوارج. دوسرا تھا قدریہ، تیسرا تھا جہمیہ، چوتھا تھا مرجیہ، اور 5واں تھا رافضہ، اور 6واں تھا جبریہ. یہ 6 فرقے تھے. پھر ان کی بہت ساری شاخیں ہیں، تو ہم یہ 6 فرقے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. آج جو ہے صرف خوارج پر بات ہو رہی ہے ہماری کہ خوارج کے کیا عقائد تھے، ان کے کیا نظریات تھے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے خروج کیا تھا. ان کا سب سے پہلا شخص کون تھا جو خارجی تھا؟ پہلا شخص کون تھا جو جس کے عقائد، جس کے نظریات، جس کی نشانیاں وہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی؟ وہ بدبخت شخص تھا ذوالخویسرہ. ذوالخویسرہ اس کی لقب تھا، اور اس کا نام تھا ہرقوس بن زہیر. اس کا نام تھا ہرقوس بن زہیر، اور ذوالخویسرہ اس کا لقب تھا. مار کر لے آنا وہاں سے. تو یہ اس کا نام تھا ہرقوس. تو اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. میں نام لکھ دوں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے. یہ نام تھا اس کا اور یہ لقب تھا. نام اور لقب یہ تھا، نیچے نام ہے اوپر لقب ہے. ذوالخویسرہ سے یہ معروف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت صحابہ اکرام میں تقسیم کر رہے تھے. جب تقسیم کر رہے تھے تو اس نے فوراً کہا اعدل،
یعنی آپ انصاف کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مال غنیمت کے تقسیم ہونے پر اس نے اعتراض کیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے عدل، آپ انصاف کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویلک، تیرے لیے ہلاکت ہو، مجھ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس نے گستاخی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، اس کی نسل میں سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبانی طور پر قرآن پڑھیں گے، قرأتیں بڑی ان کی پیاری ہوں گی، آواز بڑے پیارے ہوں گے، لیکن اس کا اصل جو مقصد ہے قرآن کا، دل سے تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا، فرمایا وہ ان کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو محدثین اور مفسرین نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ سب سے پہلا جو شخص تھا ان خارجیوں کا وہ یہی تھا، ذوالخویسرہ، اور یہ قتل بھی سیدنا علی کے ہاتھ سے ہوا تھا۔ یہ قتل بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہوا تھا۔ اس کی نشانی بھی میں آگے بیان کرتا ہوں کیا نشانی تھی۔ تو انہوں نے سیدنا علی پر خروج کیا، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کے فیصلے نہ مانے۔ اب ان کی جو ہے کچھ نشانیاں میں بتاتا ہوں جو حدیث کے اندر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور پھر ان کے اندر واضح طور پر سامنے نظر آئی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ قرآن و حدیث کا فیصلہ آ جائے تو نہیں مانتے، کہتے فیصلہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کرے گا، کوئی اور فیصلہ کرے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ وقت کا خلیفہ ہو، وقت کا حکمران ہو، کوئی بھی ہو۔ کبیرہ گناہ کرنے والے شخص کو کافر قرار دیتے، کہتے جس نے بڑا گناہ کر دیا تو وہ کافر ہے، بڑے گناہ کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ظلم زیادتی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اس حکمران کے خلاف نکلنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی عدالت بھی فیصلہ ایسا کر لے کسی کے حق میں نہ ہو تو وہ فیصلہ لے کر کہتے ہیں یہ حکومت کا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو عدالت میں جج بنایا ہے، اس لیے جو ہے اب اس حکومت کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ یعنی یہ ان کی چھوٹی سوچ کہ ان حکومتوں کے خلاف جہاد ضروری ہے، ان کے خلاف تلوار نکالنی، یعنی ہر بات پر تلوار اور لڑائی اور جہاد اور فساد اور فتنہ۔ کبیرہ گناہ کرنے والے شخص کے بارے میں کہتے ہیں یہ کبھی جہنم سے نکلے گا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے شراب نوشی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اب یہ جہنم میں جائے گا، کافر ہوگا اور کافر کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کی ایک قسم۔ خلافت کہتے تھے کہ قریشیوں کے علاوہ کسی اور میں بھی جائز ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو آپ کے علم میں بات ڈال دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کا آپس میں بہت بڑا اختلاف ہوا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ خلیفہ انصار نے کہا انصاری ہونا چاہیے، مہاجرین نے کہا مہاجر ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف پیدا ہوا صحابہ اکرام کی جماعت میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، بتلایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ ہوگا قریشیوں میں سے، قریشی خاندان میں سے، تو انصار نے، مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ پھر ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کو خلیفہ بنا دیا، حتیٰ کہ امام مہدی جو وقت میں آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشن گوئی کی ہے، وہ بھی قریشی ہوں گے، تو خلیفہ جو ہے قریشی ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ کہتے تھے ہر کسی کو بھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ان کا گمراہ کن عقیدہ تھا۔ تو صحیح امام ابن حجر رحمہ اللہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو اوپر جو ہے بڑی جو عربی کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، فتح الباری، عربی کی کتاب جو فتح الباری نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ساری کی ساری جتنی جلدیں ہیں یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ان کی کتاب لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح ہے، یہ جو پڑھی ہوئی ہے عربی کتاب ہے یہ۔ تو یہ شرح لکھنے والے جو صاحب کتاب ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سب سے بہتر جماعت مسلمانوں میں، صحابہ اکرام کی جماعت سب سے بہتر کون سی ہے مسلمانوں میں؟ اس امت میں بہتر جو جماعت ہے وہ صحابہ اکرام کی ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ تم سب سے بہتر جماعت اور زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی بہتر لوگ بھی میرے زمانے کے ہیں،
تو صحابہ اکرام بہترین لوگ تھے اس امت کے. تو امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے انہوں نے سب سے بہتر اس امت کے لوگوں پر خروج کیا، یعنی سب سے بہتر سیدنا علی المرتضیٰ. اور اس امت کے صحابی بھی تھے، اس امت میں صحابی بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے بھی تھے، بھائی بھی تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان سے اہل بیت میں سے تھے، اور اس پر خروج کیا، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے اس لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے. تو یہ جو باتیں ذکر ہوئی کہ ان کے اندر یہ عقائد پائے جاتے تھے. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں مختصراً. حدیثیں تو بہت ہیں، مختصراً رکھتے ہیں کہ آپ نے ان کی کون سی نشانیاں بتلائی تھی. خارجیوں کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بتلائی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کو بڑا عمدہ پڑھیں گے، قرآن بڑا عمدہ پڑھیں گے، بڑی خوبصورت ان کی آواز ہوگی، قراتیں بہت اچھی ہوں گی، بہت اچھی قراتیں ہوں گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ اشارتاً مفہوماً بتا رہا ہوں. دوسرے نمبر پر بڑے عبادت گزار ہوں گے. آپ دیکھیں گے آپ اپنی عبادت کو بھی کم سمجھیں گے ان کے سامنے، اپنی نمازیں بھی کم سمجھیں گے کہ اتنی نمازیں پڑھنے والے ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. ان کے جو روزے اور کثرت سے نفل روزے اور فرضی روزے آپ دیکھو گے آپ حیران ہو جاؤ گے. فرمایا بڑے عبادت گزار بھی ہوں گے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر آپ نے فرمایا قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے، عمل نہیں ہوگا ان کا. خود دعوت دیں گے قرآن پر، لیکن جتنے بھی ان کے عقائد ہوں گے وہ قرآن کے خلاف، قرآن کے اپوزٹ، قرآن کے ضد ہوں گے، قرآن کے مخالف برعکس، اور پھر باتیں قرآن کی کریں گے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ دین کی باتیں خود ایمان سے خالی، دین کی باتیں تو کریں گے لیکن خود دل کے اندر ان کے حقیقی ایمان نہیں ہوگا. کم عمر اور بے وقوف ہوں گے، یعنی ان کے اکثر جو ہوں گے وہ نوجوانوں کی جماعت ہوگی، نوجوانوں کی جماعتوں کی کم عقل ہوں گے. نوجوانوں کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ جلد بازی والے فیصلے. یہ بڑی عمر کا جو بندہ ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، سمجھداری سے فیصلہ کرتا ہے. اور یہ نوجوانوں کی ایک جماعت ہوگی اور فوراً جو ہے فیصلہ کریں گے اور فوراً اٹیک کریں گے، فوراً خروج کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نبی کی حدیث میں ان کی نشانی، یہ صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ کفار والی آیات مسلمانوں پر فٹ کریں گے، کفار والی آیات مسلمانوں پر فٹ کریں گے. جو کفار کے بارے میں ہے، کافروں کے بارے میں آیات ہے، کافروں کے بارے میں جو بیان کیا گیا مسلمانوں پر فٹ کریں گے اور ان کو بھی نعوذ باللہ کافر بنا دیں گے. اسی طرح یہ بھی بخاری میں ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا بت پرست کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے. بت پرست کافر ہے، مشرکین کو چھوڑ کر، کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے خلاف زیادہ یہ نکلیں گے، مسلمانوں کے خلاف زیادہ لڑیں گے. یہ بخاری کی نشانی ہے، صحیح بخاری میں. اسی طرح اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور پھر کبھی بھی اسلام کی طرف واپسی نہیں آئیں گے، یعنی مرتد ہو جائیں گے. ان کا عقیدہ جو نظریات ہیں وہ مرتد والے ہیں، دین سے علیحدہ ہیں، کافروں والے عقائد ان کے ہوں گے. فرمایا کہ پھر کبھی بھی ان کو دین نصیب نہیں ہوگا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سر منڈے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ سر کو منڈواتے رہیں گے. یہ بھی ان کی نشانی آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین مخلوق ہے، یہ انسانوں میں بدترین مخلوق ہوگی. کیسے بدترین ہے؟ اتنی بڑی آپ نے نشانیاں سنی، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین کو بھی سمجھتے ہیں، پھر بھی جو ہے قرآن کی مخالفت، دل کے اندر ان کے ایمان نہیں ہوگا. فرمایا کہ ان کو اگر میں پاتا، یہ بہت اہم نکتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے دور کے اندر ایسے لوگ ظاہر ہو جائیں، یہ آپ اپنے صحابہ کو اشارہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دے. آپ نے فرمایا اگر میرے دور کے اندر وہ پائے جاتے ہیں تو عاد اور سمود کی قوم کی طرح ان کو میں قتل کر ڈالوں. یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جیسے عاد اور قوم سمود اور قوم عاد اللہ کے عذاب سے قتل ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو اس طرح قتل کر دوں، ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑوں. جو فتنہ پرور ہیں، جو دین کو استعمال کرتے ہیں، دین کو ڈھال بنا کر مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کو جہنمی قرار دیتے ہیں. یہاں پر ان کی جو نشانیاں احادیث میں پیش ہوئی، ان نشانیوں کے مطابق جو ہے میں آپ کو کچھ نصیحتیں بھی کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت عبادت گزار ہوں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بہت قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے.
یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کبھی کبھار ہم مرعوب ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے سر پر جو ہے نماز کا نشان ہے. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کے سر پر نماز کا نشان ہے. ہم کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی نیکوکار ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لوگ ایسے ہوں گے ان کی نمازیں دیکھ کر تم کہو گے یار واقعی یہ صحیح کہتے ہیں، ہمارا پتہ نہیں ایمان ہے بھی یا نہیں. ایسی نمازیں پڑھیں گے، لمبی لمبی نمازیں، روزے رکھیں گے تو تم اپنے روزوں کو ان سے کم سمجھو گے. اور تھے کیا گمراہ گروپ تھا. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر دیکھا جاتا ہے تو وہ بڑے نیک، بڑے اچھے، بڑے جو ہے اخلاص والے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے لوگوں کے ظاہری روپ کو دیکھ کر، ظاہری ان کی عبادتوں کو دیکھ کر ان کی طرف مرغوب نہیں ہونا چاہیے، راغب نہیں ہونا چاہیے، مائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی طرف مائل ہوں جو کتاب و سنت کے مطابق آپ کو نظر آتا ہے، کہ جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. تو یہ چند نشانیاں تھی خوارج کی کہ جنہوں نے جو ہے دین کو ایک نام کے طور پر لیا ہوا تھا، اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی، ان کی نشانیاں سنائی. اب ان کا جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ انہوں نے مسلمانوں سے اختلاف کب شروع کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا اختلاف سیدنا عثمان سے بھی ہوا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو انہوں نے خروج کیا تھا اور یہ سارے مل کر جو ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلے تھے، سیدنا عثمان کو شہید کر ڈالا تھا. ان کے اندر بھی ان کا شمار تھا. ان میں اور بھی گروپ تھے، اور بھی تھے جو منافقین تھے، لیکن ان کا بھی تعلق ان سے تھا. یہ مل کر ان کے ساتھ لڑنے گئے تھے. تو یہ خارجی اس سازش میں، اس فتنے میں بھی موجود تھے. اور پھر سیدنا علی کا دور آیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر ایک قابل ذکر بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ جب تک عمر دنیا میں موجود ہوں گے فتنہ نہیں اٹھے گا، اور جب عمر دنیا سے چلے جائیں گے تو فتنے کے دروازہ کھل جائے گا. دروازہ کھل نہیں جائے گا بلکہ حدیث کے الفاظ ہے دروازہ ٹوٹ جائے گا. یعنی سیدنا عمر کی شہادت سے کتنا بڑا دین کو نقصان ہوا کہ جب سیدنا عمر کی شہادت ہوگی تو فتنوں کا دروازہ جو ہے کھل جائے گا، بلکہ دروازہ ٹوٹ جائے گا. پھر فتنے ہی فتنے ہوں گے، اس کے بعد قیامت تک فتنے نہیں رکیں گے. تو پھر گروپ سارے بعد میں بنے. سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سارے گمراہ گروپ جتنے بھی بنے بعد میں بنے. اور پھر یہ خوارج بھی بعد میں نکلے جو سیدنا عثمان کے خلاف نکلے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے کہ ان پر اعتراضات کیے کہ اس کے فیصلے درست نہیں ہیں، ہم سیدنا علی سے قتال کریں گے، جہاد کریں گے. مفسرین نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ. فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، غالباً سورۃ آل عمران کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محکمات اور قرآن مجید کے اندر آیات ہوتی ہیں، محکمات اور مشابہات آیات، مشتبہات اور محکمات. یہ جو آیات ہوتی ہیں ان میں سے فرمایا کہ محکمات بالکل واضح ہوتی ہیں. محکمات جو بالکل واضح ہوتی ہیں، نماز کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، ان میں اختلاف والی بات نظر نہیں آتی. کچھ ایسی قرآن کی آیات ہیں جن کے اندر ڈیپلی طور پر نہیں جا سکتا، جسے منع ہے کہ ان میں اندر زیادہ گھسنے کی کوشش نہیں کرو، بلکہ جو اللہ نے بیان کر دیا اس کو مان لو. اللہ نے جو کہہ دیا، اللہ کی جو آیات قرآن مجید کے اللہ کا جو فرمان ہے اس کو مان لو، بس اس پر عمل کرنا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے اندر ان آیات کو تلاش کر کر پھر اپنے مقاصد ان آیات سے نکالتے ہیں. ان میں سے خوارج تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر کج روی ہوتی ہے، جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں، اپنے مقاصد قرآن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مشابہات کے پیچھے لگتے ہیں. ایسی آیات جو مفہوم میں واضح نہیں ہوتی، ان پر صرف عمل ایمان رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ ان سے اپنے مقاصد نکالتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بھی آیت سے کیا ہے، یہ خارجی ہیں، خارجیوں کا گروپ ہے جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے قرآن کو استعمال کیا. اب یہاں پر جو ہے سیدنا علی سے انہوں نے جھگڑا کیا اور بہت سارے مطالبات کیے، حتیٰ کہ سیدنا علی کو دھمکیاں بھی لگائی.
کہ جب آپ میدان میں آئیں گے پھر دیکھتے حق پر تو ہے یا ہم ہیں، نعوذ باللہ۔ سیدنا علی سے باقاعدہ طور پر انہوں نے جھگڑا کیا، اور پھر سیدنا علی نے یہ کہا، سیدنا علی نے کہا کہ میں اس وقت تک، صحابہ نے کہا کہ آپ نکلے، ہم ان سے لڑتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تک میں ان کے خلاف نہیں نکلوں گا جب تک یہ میرے خلاف نہیں نکلتے۔ جب یہ میرے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو پھر میں بھی تلوار اٹھاؤں گا، لیکن یہ اٹھائیں گے کیونکہ آپ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کوئی نہیں۔ اگر آپ جلدی کرتے، آپ ان پر جو ہے خود سے حملہ کرتے تو لوگ کہتے اپنے بندوں کو قتل کر رہے۔ ظاہری تو یہ مسلمان تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کو اپنے دور میں قتل نہیں کیا تھا۔ حالانکہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا بیٹا، اس نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا تھا، اللہ کے رسول اس نے آپ کی گستاخی کی ہے، اس نے عبداللہ بن ابی نے آپ کی گستاخی کی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کا سر اتار کر لاؤں۔ سیدنا عبداللہ نے کہا تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اتار کر آؤں اپنے والد کا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں عبداللہ میں اجازت نہیں دیتا، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے، دور دراز کے لوگ تھے، صحابی اگر قتل ہوتا تو اس سے بہت بڑا فتنہ ہوتا کہ نبی اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، آپ نے نہیں قتل کیا، حتیٰ کہ آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہی عبداللہ آیا تھا، اس نے سمجھا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھیں، اللہ میرے والد کو معاف کر دے، اس نے آ کر گزارش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے گئے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آ گئے، انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کیسے اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں؟ یہ تو وہ بدبخت شخص ہے جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر موقع پر آپ کی غصہ کی، حتیٰ کہ آپ کی زوجہ طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ پر بھی الزام تراشیاں کی، آپ اس کا جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر جب تک مجھے اللہ منع نہیں کرتا میں پڑھاؤں گا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے دکھ ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن پھر میں افسوس میں بھی تھا، میں نے اللہ کے رسول کو کیوں منع کیا، وہ اللہ کے رسول ہے، لیکن میں نے کیوں منع کیا؟ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، سیدنا عمر کی رائے اللہ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا، اور جنازہ تو کیا کبھی کسی منافق کی قبر پر بھی آپ نے نہیں کھڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی منافقین کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے حکمت عملی سے چلتے تھے کہ لوگ جو ہے جڑتے رہے، اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے۔ منافق کے لیے یا مشرک کے لیے بھی؟ یہ منافقین کے لیے، مشرک کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے، تو اس کے الگ الگ جو ہے اس کے مرتبات ہیں، اور اس کے جو ہے الگ الگ معاملات ہیں اور احکامات ہیں۔ تو کوئی مشرک جو ہے مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، کوئی کافروں کے مشرک ہیں، کوئی کیا ہے، یہ سارے الگ سے ڈیٹیل ہے، کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بات ہوگی۔ تو یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف کر کے انہوں نے اپنے اعتراضات بھی رکھے کہ ہم یہ آپ کی بات نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے۔ اب بہت بڑا معاملہ تھا یہاں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف معاملہ ہوا سیدنا معاویہ سے، جو آپ جانتے ہیں کہ جنگ بھی لگی اور مسلمانوں کے کچھ زخمی بھی ہوئے، کچھ شہید بھی ہوئے، آپس میں مسلمانوں کی جنگ ہوئی، یہاں یہ معاملہ، وہاں خارجیوں کا معاملہ۔ اب کیا ہوگا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا معاویہ کی طرف بعد میں دیکھیں گے، پہلے ان کا خاتمہ کرو، یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ تو مطالبات رکھ رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے یہ مطالبات، لیکن یہ تو دین سے ہی خارج ہے، یہ تو خارجی ہے، ان کے خلاف چلو، اگر تم چلے گئے، سیدنا علی کے الفاظ ہیں، اگر تم چلے گئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، پیچھے میدان خالی کر دیا تو یہ اتنے بدبخت ہیں کہ بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، پیچھے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے یہ خارجی۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ اس سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے صلح ہو جائے، ان خارجیوں کے مطالبات ہیں، ان سے میں بات کر لوں، ہو سکتا ہے صلح ہو جائے، معاملات درست ہو جائیں اور یہ توبہ طائب ہو جائے، کیونکہ مسلمان سمجھتے تھے یہ جب تک توبہ طائب نہیں ہوتے یہ کافر ہے، کیونکہ نشانیاں ساری وہی تھی جو اللہ کے رسول نے بتلا دی تھی۔ تو سیدنا علی کو بھی نعوذ باللہ کافر قرار دیتے تھے، سیدنا علی، سیدہ عائشہ،
سیدنا زبیر اور بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کو انہوں نے کافر قرار دیا، ان خارجیوں نے، خوارج کے ٹولے نے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ان کے پاس گئے۔ سیدنا علی نے کہا کہ آپ نہیں جاؤ، آپ کو نقصان دیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اگر نقصان دیا تو مجھے پتہ ہے میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، میں ایک اچھی بات کے لیے جا رہا ہوں، ان سے صلح کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن عباس ان کے پاس پیش ہوئے اور وہاں جا کر ان سے باتیں کی۔ مناظرہ بڑا معروف ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کا خارجیوں سے، ان سے جا کر بات کی، کہا کہ تمہارے اعتراضات کون سے ہیں، ذرا بتاؤ اعتراض تمہارے کون سے ہیں، اعتراض تم بتاؤ تو پھر میں ان کا جواب دیتا ہوں، اگر تمہیں سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تو تمہاری مرضی۔ تو اب انہوں نے 3 اعتراض کیے۔ ایک اعتراض یہ کیا کہ فیصلہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن سیدنا علی یہ کہتا ہے، علی المرتضیٰ یہ کہتا ہے کہ تیسرا بندہ جو ہے عادل بیچ میں رکھتے اور فیصلہ کرتے، یہ تیسرے بندے کو حکم بنا رہا ہے، یعنی اس کا حکم مانا جائے گا، جو تیسرا بندہ ہے اس کا حکم مانا جائے گا، حکم تو اللہ کا ہوتا ہے۔ تو نعوذ باللہ علی نے کفر کیا ہے تیسرے بندے کو۔ پھر فرمایا کہ دوسرا تمہارا اعتراض کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس نے انہوں نے کہا کہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آپس میں ان کی جنگ ہوئی، کس سے؟ سیدنا معاویہ سے جنگ ہوئی، تو ان کے کچھ زخمی ہوئے اور کچھ جو ہے شہید بھی ہوئے، تو مال غنیمت انہوں نے کیوں نہیں لیا، اور سیدہ عائشہ کو کیوں نہیں انہوں نے قید کیا؟ سیدہ عائشہ سیدنا علی کے مخالف تھی اس معاملے میں، تو کہا کہ اس کو کیوں نہیں قید کیا، اس سے جو مال غنیمت جو ان کا تھا سیدنا معاویہ کی طرف وہ سارا کیوں نہیں لے کر آئے؟ تیسرا اعتراض کیا ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ علی المرتضیٰ اپنے آپ کو امیر المومنین کیوں نہیں کہتے؟ کیا نعوذ باللہ وہ امیر الکافرین ہے؟ امیر المومنین کیوں نہیں کہلواتے اپنے آپ کو؟ اب یہ جو ہے نا 3 اعتراض انہوں نے کیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے بڑے اچھے انداز میں ان تینوں اعتراض کے جواب دیے۔ پہلا اعتراض انہوں نے کیا کیا تھا کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ سیدنا عبداللہ نے قرآن کی آیات تلاوت کر کے بتلائی، اس میں ایک آیت یہ بیان کی کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی شکار کرتا ہے تو اس پر کیا ہوگا، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کفارہ رکھا ہے، وہ کفارہ ادا کرے گا، جرمانہ ادا کرے گا۔ لیکن پھر کیا ہوگا، اس میں آگے آیت میں یہ ہے کہ 2 عدل کرنے والے اس کا فیصلہ کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا یہ اللہ خود بنا رہا ہے، حکم بنا رہا ہے، فیصلہ کرنے والے تم کیسے کہتے ہو کہ فیصلہ کرنے والا نہیں بنانا چاہیے؟ اللہ خود بنا رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ عدل کرنے والے 2 بندے بیچ میں بٹھاؤ۔ دوسری بھی آیات پڑھی جن کے اندر حکم ہے کہ فیصلہ کرنے والے لوگوں کو جو ہے نا بیٹھ کر فیصلہ کرو، ایک فیصلہ کرنے والا عادل ہو، منصف ہو۔ تو یہ آیت پڑھی، کہا کہ پھر تمہیں اس پر اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو پھر بھی کافر ہوتے ہو۔ کہا کہ پھر ہم اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم اس بات کو مانتے ہو۔ اب دوسرا اعتراض تمہارا، تم لوگوں نے کیا کہا کہ یہ جو مال غنیمت ہے وہ تم لوگوں نے نہیں لیا، اور دوسرا جو ہے تم لوگوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان شہید ہوئے اور جتنے ان کے تھے ان کو غلام کیوں نہیں بنایا، اپنا لونڈیا کیوں نہیں بنائی ان کی عورتیں؟ تو اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے ایک حکمت بھرا جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو اتنی جرت کرے کہ سیدہ عائشہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں ان کو اپنا غلام بنائے؟ کوئی ہے، کسی میں جرت ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے ہاں میں ایسا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی جو ہے مومنین پر ان کی جان سے بڑھ کر ہے، اور اس کی جو بیویاں ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ ان میں سے کوئی ہے کہ ان کو باندھی بنائے، اپنی جو ہے لونڈی بنا لے، اور جو ہے اس طرح کا جو معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں لونڈیوں کے ساتھ وہ معاملات کرے؟ ایسا ہے تم میں سے کوئی؟ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا پھر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ دوسرا اعتراض کا جواب، تیسرے اعتراض کا جواب کہتے تم کہتے ہو امیر المومنین نے لکھواتا سیدنا علی، تو مجھے جواب دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کی صلح کے اندر فرمایا تھا علی رسول اللہ کاٹ دے، رسول اللہ کاٹ دے، کہ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا ھذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو الفاظ تھے ان میں کیا تھا، رسول اللہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اعتراض کیا، کافروں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کیوں لکھوایا، ہم نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا تھا،
تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اب بتلاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جب ہاتھ سے کاٹ دیا تو رسول نہیں رہے، تو کیا تم لوگ کہتے ہو کہ رسول اللہ نہیں ہے؟ نہیں، رسول اللہ ہے۔ تو کہا جب رسول اللہ اپنے نام کو کاٹ سکتا ہے اپنی مرضی سے تو امیر المومنین نہیں کہلواتے سیدنا علی، اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ تینوں اعتراض کا بڑا عظیم جواب دیا سیدنا عبداللہ بن عباس نے، حکمت برا اور کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ۔ جب یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا، اور اتنا نرم کیا کہ ان میں سے 2000 لوگ توبہ طائب ہو کر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ 2000 لوگ دوبارہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کی تعداد بعض روایت کے مطابق 8000 تھی، بعض روایت کے مطابق 9000 تھی۔ باقی جو تھے وہ اپنی بات پر قائم رہے، ڈٹے رہے کہ ہم جہاد کریں گے، ہم لڑیں گے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا، یہ صحراؤں کے اندر چلے گئے اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے، جنگلات میں چلے گئے۔ پھر کیا کرتے تھے، شب خون مارتے تھے، گھات لگا کے بیٹھ جاتے تھے، مسلمان گزرتے تھے ان پر حملہ کرتے تھے اور ان کو لوٹتے تھے، ان کا مال لوٹتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے، اس لیے یہ کام کرتے تھے۔ ان کے ساتھ فیصلہ معرکہ کا اعلان کر دیا اور ان کے خلاف جو ہے نہروان کے میدان پر جہاد کا اعلان کیا۔ وہاں پر گئے، ان کو عبرتناک شکست دی، اور ان کی جو ہے شکست پر مسلمان خوش ہوئے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست دینے کے بعد فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص کو تلاش کرو۔ وہ شخص کون تھا؟ ان میں سے ایک شخص کو تلاش کرو جس کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی۔ آپ نے فرمایا ایسا شخص ہوگا جس کا بازو یہاں تک کٹا ہوگا، کندھے تک، اور کندھے کا جو سامنے والا حصہ ہوگا، جہاں سے کٹا ہوگا بازو، اس کا جو سامنے والا حصہ ہوگا لٹکتا ہوا گوشت، نرم گوشت ہوگا، لٹکتا ہوا گوشت، نرم گوشت، جس طرح عورت کا سینہ ہوتا ہے اس طرح کی جو اس کی کیفیت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے یہ مثال دے کر بتلایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا۔ سیدنا علی نے کہا کہ ان کو تلاش کرو۔ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بندہ بھی ان کے درمیان سے نکلا اور مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ سیدنا علی نے پھر فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم یہ نشانی اللہ کے رسول نے بتلائی تھی، اور پھر 3 مرتبہ سیدنا علی نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ نشانی اللہ کے رسول نے بتلائی تھی کہ یہ خارجیوں کی یہ نشانی ہوگی جو مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف خروج کریں گی۔ اور یہ جتنی ساری نشانیاں احادیث سے میں نے بیان کی آپ نے ساری بتلائی تھی، اور سیدنا علی نے کہا یہ جتنے قتل ہوئے ہیں ان سب میں یہ نشانیاں تھیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کو قتل کیسے کیا گیا۔ جنگ کے دوران انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جنگ کے دوران بڑے طاقتور تھے اور اپنے آپ کو بڑا رعب کے ساتھ منواتے تھے اور بڑے جنگجو تھے۔ ٹائم کیا ہوا سیدھا؟ 26 تو یہ بڑے طاقت کے زور پر اپنے آپ کو منواتے تھے اور بڑے بہادر بھی تھے، لڑائی سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ سیدنا علی نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا کہ حملہ کرو ان پہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا میرے دور میں ہوتے تو عاد اور سمود کی طرح ان کو قتل کر دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تو پھر ان کو قتل کر دیا گیا، اور سیدنا علی نے معرکہ جہاد جو ہے وہ فتح کیا اور ان ظالموں کا انجام کر دیا۔ اور پھر ان میں سے کچھ بچ گئے تھے جو دوسرے علاقوں میں چلے گئے، پھر ان میں سے بعض کے فرقے بنے اور ان کے بھی کافی سارے فرقے بنے، جن میں سے 6-7 جو ہے بڑے معروف فرقے ہیں، ابھی بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ان کی جو نسل میں سے۔ وہ خارجی لوگ آپ سنتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل داعش کا ایک نام آیا تھا، ان کے اندر بھی یہی خصلتیں تھیں، مسلمانوں کے حکمرانوں کو کافر قرار دیتے تھے، مسلمان اگر کوئی بڑا گناہ کر دے، کبیرہ گناہ، اس کو کافر قرار دیتے تھے۔ تو اس طرح کے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں۔ ان کی نشانیاں آپ کو اخوان المسلمین میں ملیں گی۔ اخوان المسلمین بھی ایک گروپ ہے، مصر کے اندر ایک جماعت ہے، حسن بنا نے ان کی بنیاد رکھی تھی، وہ بھی اس طرح کی نشانیوں کے قائل ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ان کے فرقے پائے جاتے ہیں۔ تو خارجی یہ جو فرقہ ہے اس کا تعارف کرانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا تعارف کرانے کی وجہ یہ تھی کہ آج کل مسلمان کچھ جو ہے جذبات کے اندر آ کر مسلمانوں کو خارجی قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کو خارجی قرار دیتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ جو خارجی ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قتل کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو نشانیاں بتلائی کہ لا یجاوز تراکیہم، فرمایا کہ جو قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نہیں اترے گا، حلق سے نہیں اترے گا، یعنی
قرآن زبان سے پڑھیں گے، ان کے دل میں قرآن نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا، شریعت نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، آپ نے جو نشانیاں بتلائی اس سے پتہ چلتا ہے وہ پکے کافر ہو جائیں گے، دین سے خارج ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس طرح دین سے خارج ہو جائیں گے جس طرح ایک تیر جو ہے کمان سے نکل جاتا ہے، دوبارہ واپسی نہیں آ سکتا، اس طرح دین سے خارج ہو جائیں گے۔ آج کچھ لوگ مسلمانوں کو خارجی کہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص ہے محمد احمد نقشبندی، جاہل ابن جاہل شخص محمد احمد نقشبندی، وہ بڑا معروف ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اس کا چینل ہے، میں سنتا رہتا ہوں کافی ویڈیوز کے، میں نے اس کو جواب بھی دیے ہیں اور ان کا رد بھی کیا ہے، لیکن وہ کیا الفاظ کیا استعمال کرتا ہے، ہمارے خارجی بھائی، وہ کیا کہتا ہے، ہمارے خارجی بھائی۔ اب اس سے کوئی بیوقوف سے پوچھے کہ ایک تو خارجی کہہ رہا ہے، دوسرا اپنا بھائی بھی بنا رہا ہے، خارجی کو اپنا بھائی بنا رہا ہے، یعنی کافر کو اپنا بھائی بنا رہا ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی، اللہ نے قرآن میں یہ تو نہیں کہا کہ کافر اور مسلمان بھائی ہیں، بلکہ مسلمان بھائی ہیں۔ تو یہ شخص کیا کہتا ہے، خارجی بھائی، یعنی خارجیوں کی طرف نسبت کرتا ہے، کس کی، وہابیوں کی، خارجیوں کی طرف۔ اور ایک بھی ایسی نشانی جو خارجیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ وہابیوں کے اندر نہیں پائی جاتی، اہل سنت والجماعت کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہمارا یہ بالکل دو ٹوک جو فیصلہ اور ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اہل اسلام کو نام لے کر منتخب کر کے اس شخصیت کو کافر قرار نہیں دیتے، حتیٰ کہ دنیا کے اندر ابھی آپ دیکھیں ابھی کتنے مسلمان ہیں جو بظاہر اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں کرتا جو شرک کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ حقیقی شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو میں معاف کر دوں گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں معافی نہیں مانگ سکا تو یہ جہنم میں جائے گا، اس کو سزا ملے گی، پھر جنت میں جائے گا۔ یہ سزا کیوں ہے، یہ سزا کیوں ہے؟ چلو اللہ نے اگر معاف کرنا ہے تو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ جنتی جنت میں جا رہے ہیں تو اپنے اعمال کے تولنے کے بعد، اب اگر جنتیوں کے اعمال زیادہ ہیں، جہنمیوں کے اعمال کم ہیں، ان کی برائیاں زیادہ ہیں، تو کیسے اللہ نا انصافی کرے گا کہ ان کو بھی جنت میں، ان کو بھی جنت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پاک کیا جائے گا، ان کے دامن کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا۔ جنت ایک عظیم مقام ہے، جنت ایک اعلیٰ مقام ہے، جنت جو ہے پاکیزہ جگہ ہے، وہاں پر کوئی گدلا شخص نہیں جا سکتا، کوئی ناپاک شخص نہیں جا سکتا، کوئی گناہوں کی نحوست لے کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ اگر مسلمان ہے، پیارے پیغمبر کو مانتا ہے اور اسلام پر فوت ہوا ہے، پھر اگر اس کے گناہ ہیں تو اس کو سزا ملے گی، سزا ملنے کے بعد گناہوں سے اس کو پاک کیا جائے گا، دھو کر صاف کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ مرتکب کبیرہ کبھی بھی ان کو کافر قرار نہیں دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیعہ کافر، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بھی اگر آپ کلی طور پر کہتے ہیں تو آپ خود مجرم ہو سکتے ہیں، اگر کلی طور پر کہتے ہیں تو خود مجرم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے کچھ تو جاہل ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں، آپ نے ان کو بھی جہنمی کر دیا، آپ نے ان کو بھی کافر قرار دے دیا۔ کچھ تو ہے، کچھ اور عقائد نظریات رکھتے ہیں، کچھ جاہل ہے، کچھ کو علم نہیں ہے، سب کو نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، جو کہتے ہیں صحابہ کافر ہے، ایسا شخص جو اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کافر ہے۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ صحیح قرآن نہیں ہے، جو اللہ نے نازل کیا یہ قرآن وہ نہیں ہے، قرآن کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں ایسا اہل تشیع سے تعلق رکھنے والا شخص کافر ہے۔ تو یہ تشخیص کرنا اور مخصوص کر کے کسی کا نام لے کر ہم کسی کو کافر قرار نہیں دیتے۔ ہاں کتاب و سنت کے دلائل اس پر منطبق ہوتے ہوں، اس پر ثابت ہوتے ہوں کہ ہاں اس نے کفر کیا ہے، تو پھر اس کو کافر قرار دے سکتے ہیں۔ علی الاعلان کسی کو ہم مجموعی طور پر کافر نہیں کہتے، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے ایک مسلمان کو کہتے ہو یہ خارجی ہے، یہ کافر ہے؟ یہ جو ہے بہت ہی احتیاط پر مبنی ہے۔ کوئی شخص کسی کو کافر کرتا ہے، کہتا ہے خود اگر وہ بندہ کافر نہیں ہے خود کافر ہو جائے گا۔ کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ حقدار نہیں ہے تو لعنت اس کی طرف لوٹتی ہے۔
کوئی شخص کسی کو منافق کہتا ہے، وہ منافق نہیں ہے تو آپ خود منافق ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے کہ کسی کو آپ دین سے خارج کر دیں۔ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کو دین سے خارج کر دیں؟ آپ کسی کے دل سے ایمان کو نکال دو، اس کو منافق کہہ دو، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ جہالت والے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کو خارجی قرار دیتے ہیں۔ تو آپ نے سنا خارجیوں کے یہ عقائد تھے، یہ نظریات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اس طرح ہمارا وقتاً وقتاً جو درس ہوں گے ان میں جو ہے گمراہ فرق کا تعارف بھی ہوگا، اور بھی بہت ساری اہم جو ہے معلومات آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ تو اس ہمارا جو کورس چل رہا ہے، ساتھیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں بھی اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ یہ کورس چل رہا ہے جس میں قرآن کا ترجمہ ہے، حدیث کی کتاب ہے، عربی لغت ہے، عربی گرامر ہے، جس میں جو ہے آپ کے بچے جو ہے یہ عربی گرامر بھی سیکھ سکتے ہیں، کتاب اللہ کا ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہیں، احادیث بھی سیکھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، بہت سارے عنوانات ہیں۔ پہلے سال کے اندر یہ ہم نے 8 کتابیں منتخب کی ہیں جو بچے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو اکیڈمی ہے اس کو کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔